رات کا وقت تھا، شدید بارش ہو رہی تھی۔ اقبال نامی شخص جو جیلر تھا اپنی سوچوں میں کہیں گم جیل کی دیواروں کو گور رہا تھا کہ اچانک ایک آفیسر آتا ہے، اقبال کی پریشانی کی وجہ پوچھتا ہے۔ اس پر جیلر اقبال اسے یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے 10 سال ہو گئے ہیں جیلر کی نوکری کرتے ہوئے، آج تک میری جیل میں کبھی کسی کو پھانسی کی سزا نہیں سنائی گئی۔ اگر کبھی ایسا مقدمہ آیا بھی تو سزائے زندگی بھر قید میں تبدیل ہو جاتی۔ ابھی مجھے رحیم پور کی اس جیل میں 1 مہینہ ہی ہوا ہے کہ سرکار کی طرف سے ایک سکندر نامی شخص کی پھانسی کا حکم موصول ہوا ہے۔ آج سکندر کی آخری رات میں ایک تفتیشی آفیسر نے سکندر سے ملاقات کرنی تھی کہ شاید سکندر اپنی موت سے پہلے کچھ راز بتا دے۔ عام طور پر مقتول کے گھر والوں کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ قاتل کو آخری لمحے میں معاف کر دیں، لیکن اس سکندر نامی قاتل کی پھانسی دیکھنے کے لیے مقتول جاوید نامی شخص کی بیوہ، جس کا نام نائلہ تھا، اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے بیرون ملک سے رحیم پور پہنچ چکی تھی۔ نائلہ کے پہنچتے ہی جیلر نے سوال کیا، اگر آپ بیرون ملک ہی رہتی تو آپ کی غیر موجودگی میں بھی تو آپ کے شوہر کے قاتل کو پھانسی ہو ہی جانی تھی۔ تو اس پر نائلہ نے کہا وہ اس پھانسی کا صدیوں سے انتظار کر رہی ہے اور اسے تب تک سکون کی نیند نہیں آئے گی جب تک وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر نہ دیکھ لے۔ جیلر صبح سویرے مقتول کی بیوہ نائلہ سے ملاقات کرتا ہے کہ شاید صلح صفائی کا کوئی راستہ مل جائے۔ کیا تم ہزاروں میل سفر طے کر کے یہاں اپنے شوہر کے قاتل کی پھانسی دیکھنے کے لیے آئی ہو؟ اپنے دل سے پوچھو کہ اگر یہ پھانسی سر انجام پا گئی تو کیا تمہارا سفر زندگی ختم ہو جائے گا؟ اس پر نائلہ نے کہا، میں سمجھی نہیں کہ آپ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہاری جگہ پر اس وقت میری بیٹی بھی کھڑی ہوتی تو میں اسے یہی التجا کرتا کہ سکندر ایک راہ سے بھٹکا ہوا شخص ہے، وہ تمہارے شوہر کو قتل کرنے میں بہت سے لوگوں کی بلائی سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری معافی اسے شاید سیدھے راستے پر لے کر آ جائے۔ گویا کہ آپ بھی اس مکار شخص کی باتوں میں آگے ہیں۔ یہ کہہ کر نائلہ چلی گئی۔ اقبال پھانسی سے پہلے سکندر کے پاس آتا ہے۔ سکندر ایک طاقتور دراز قد نوجوان، چہرے پر جیل کی مشقت کے اثرات، اس کی کالی سیاہ آنکھوں کی گہرائی اب بھی ویسی ہی تھی۔ اقبال نے پوچھا، جس نوجوان سائنسدان جاوید کے قتل کے الزام میں تمہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، اس کا آخر قصور کیا تھا؟ اس پر سکندر نے نفرت بری نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ وہ ایک کرپٹ اور چور معاشرے کا ایک حصہ تھا جس کی جڑیں کاٹنے کے لیے میں اور میری تنظیم سرگرم تھے۔ وہ بظاہر تو اس ملک کا بہت وفادار نظر آتا تھا، وہ تو لاکھوں کروڑوں روپے لوٹ رہا تھا۔ اس کے بیرونی دوروں اور عالمی کانفرنسوں میں شرکت کا خرچہ بھی ہماری غریب سرکار ہی اٹھا رہی تھی۔ دراصل وہ ایک عیاش اور بے ایمان شخص تھا۔ میں نے خود آخری 4 دنوں میں اس کی نگرانی کی تھی جب وہ ایک کانفرنس کے بہانے کسی غیر عورت کے ہمراہ ایک ہوٹل میں مقیم تھا۔ اس پر گولی چلانے سے قبل میں ہر طرح کا اطمینان کر چکا تھا، تبھی تو میں نے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ میری تنظیم نے تو 2 مہینے پہلے ہی مجھے اسے قتل کرنے کے آرڈرز پہنچا دیے تھے۔ سکندر کے لہجے کا یقین اور اس کی آنکھوں کی چمک یہ بتا رہی تھی کہ اسے اپنے عمل پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس پر سکندر سے پوچھا، کیا تم نائلہ کو جانتے ہو؟ یہ سوال سکندر پر بم کی طرح پھٹا۔ اس نے کہا، آپ نائلہ کو کیسے جانتے ہیں؟ اس پر اقبال نے کہا، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا۔ سکندر کھوئی آواز میں بولا، نائلہ کبھی میری روح کا حصہ تھی، وہ میرا سب کچھ تھی، لیکن اب وہ صرف میرے لیے ایک اجنبی ہے۔ اقبال نے کہا، گویا کہ تم نہیں جانتے کہ تم نے جس جاوید نوجوان کو قتل کیا ہے وہ اسی نائلہ کا شوہر تھا۔ نائلہ آج تمہاری وجہ سے بیوہ ہے۔
یہ بات سن کر سکندر کا وہی حال ہوا جو اپنے انتہائی عزیز کی موت کا سن کر ہر کسی کا ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر وہ سکتے میں بیٹھا رہا اور پھر یکایک چلا کر کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نائلہ کے شوہر کا نام تو عمران ہے اور نائلہ نے تو انتہائی اچھے گھرانے کا رشتہ قبول کیا تھا نا۔ اقبال نے کہا، نائلہ کے شوہر کا پورا نام تو جاوید عمران تھا اور یہ وہی مقتول ہے جس نے کیمیکل انجینئرنگ میں بیرون ملک سے ڈگری میں ٹاپ کر کے اپنے ملک کی خدمت کی اور بطور جونیئر سائنسدان کی نوکری قبول کی، لیکن بدقسمتی سے اس ہونہار نوجوان کا قتل تمہارے ہاتھ سے لکھا تھا۔ یہ سن کر سکندر پر اس کی پھانسی سے پہلے ہی اس پر موت طاری ہو گئی، جبکہ اس کی اصل موت میں تو صرف چند ہی گھنٹے باقی تھے۔ اگر اسے آج یہ بالکل بھی پتہ نہ چلتا کہ وہ اپنی ہی محبوبہ کے شوہر کا قاتل ہے تو وہ بخوشی اس فانی دنیا سے روانہ ہو جاتا۔ وہ قتل جسے وہ ایک نیکی سمجھ رہا تھا، وہ اس کی پھانسی سے چند لمحے پہلے ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا گناہ بن گئی۔ سکندر کی کہانی بھی اپنی محبت کی ہزاروں لاکھوں کہانیوں میں سے ایک تھی۔ اس کی اور نائلہ کی ملاقات یونیورسٹی کے ایک تقریری مقابلے میں ہوئی تھی، جب نائلہ کی زبردست تیاری کے باوجود مقابلے کا پہلا انعام سکندر نے جیت لیا۔ نائلہ مقابلے کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی ہار کر گھر واپس لوٹی۔ سکندر کے پاس تو عام حالات میں بس کا پورا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کی بیوہ ماں نے بچپن سے ہی دوسروں کے گھروں کے کپڑے اور برتن دھو دھو کر اس کے سرکاری اسکولوں کی فیس بھری تھی۔ نائلہ کروڑوں کے مالک سیٹھ امجد کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کو اپنی لاڈلی بیٹی کا دل اس کے پسندیدہ کھلونوں سے بہلانا بہت اچھی طرح آتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے مزاج سے پوری طرح واقف تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ اگر اس نے غریب نوجوان کو براہ راست دھکے مار کر اپنے محل سے نکالا تو اس کی ضدی بیٹی بھی اس کے ساتھ ہی سب کچھ ٹھکرا کر در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نکل جائے گی۔ اس نے انتہائی مہارت سے سارے معاملے کو سنبھال لیا۔ اس نے بیٹی کی پسند کو اس نے ایک بہترین اداکار باپ کی طرح آنکھوں میں آنسو بھر کے قبول کر لیا، اور سکندر کی انا پر پہلی ضرب اس نے پہلے ہی روز اس وقت لگائی جب اس نے اپنے دفتر کی سیٹ اور اپنا سارے کا سارا کاروبار سکندر کے حوالے کرنے کا ڈرامہ کیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق سکندر نے اپنے ہونے والی مگیتر نائلہ کے سامنے سیٹھ امجد کی یہ پیشکش ٹھکرا دی کہ وہ نائلہ کو اپنے ہاتھوں سے کما کر کھلائے گا۔ دوسرا بار نائلہ کے باپ نے اس وقت کیا جب نائلہ چائے لینے کے لیے گئی، جب اس نے باتوں باتوں میں سکندر کو نائلہ کے ایک دن کے خرچ کے بارے میں بتایا جو سکندر کے مہینوں کے خرچ کے برابر تھا۔ سکندر نے خود سیٹھ امجد کو پہلے سے ہی بتا دیا کہ اس سال کے آخر میں ہونے والے CSS کے امتحان میں بیٹھنے کا ارادہ ہے۔ CSS کا امتحان پاس کرنے کے بعد سرخرو ہو کر وہ نائلہ کو اس کے معیار کے مطابق نہ صحیح لیکن کم از کم ایک قابل عزت زندگی تو ضرور دے گا۔ تبھی وہ نائلہ کی رخصتی کی درخواست لے کر سیٹھ امجد کے در پر آئے گا۔ یہ سن کر سیٹھ امجد نے گہری سانس بھری کہ مصیبت خود ہی 8 مہینے کے لیے ٹل رہی ہے۔ یہ 8 مہینے اس کے لیے بہت تھے۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی بیٹی کو یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ زندگی صرف جذباتی وعدوں خوبصورت باتوں کا نام نہیں، اسی لیے اسے سکندر کی رہنمائی کرتے رہنا چاہیے کہ زندگی میں ترقی کرنا کس قدر ضروری ہوتا ہے۔ ایسے میں نائلہ اپنے باپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے مشورے دینے کے لیے آ جاتی تو کبھی کبھار سکندر بے حد چڑچڑا ہو جاتا۔ یوں رفتہ رفتہ ان دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ بدقسمتی سے سکندر CSS کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ یوں سیٹھ امجد کو اپنا آخری اور سب سے کاری وار کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے ہمدردی کی آڑ میں اپنی بیٹی کو خوب سمجھا کر بھیجا کہ سکندر کے پاس تمہارے لیے جو کچھ بھی تھا وہ تمہارے لیے پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کچھ بھی تمہارے لیے کر سکتا تھا سو وہ کر چکا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی ضد چھوڑ کر سیٹھ امجد کا کاروبار سنبھال لے اور اپنی ماں کو لے کر سیٹھ امجد کے بنگلے میں شفٹ ہو جائے۔ امتحان میں ناکامی کا صدمہ دل پر بیٹھے ہوئے سکندر کو اسی لمحے گردمادی کا یہ تانا کسی گالی کی طرح لگا۔ وہ غصے میں نائلہ پر برس پڑا۔ نائلہ بھی خود کو جواب دینے سے روک نہ پائی۔ تیسرے ہفتے کے ختم ہونے سے پہلے ہی سکندر اور نائلہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اب دونوں کا مزید ساتھ چلنا ممکن نہیں۔ محلے میں ایک شخص تھا جو سکندر کے حالات سے پوری طرح واقف تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اس لاوے کا رخ ان لوگوں کی جانب کر دے
جو معاشرے میں بے انصافیاں کرتے ہیں، جیسی بے انصافی سکندر کے ساتھ ہوئی CSS کے امتحان میں۔ اس نے ان من گڑت باتوں کا سہارا لیتے ہوئے سکندر کو دھوکے سے ایک دہشت گرد تنظیم کا حصہ بنا دیا۔ اس تنظیم میں شامل ہونے کے بعد سکندر نے سب سے پہلا جرم جو کیا تھا وہ اخباروں کے دفتر میں اس نے آگ لگا دی۔ اس جرم کی بنا پر سکندر کے گھر میں پولیس کا چھاپا پڑا۔ سکندر کی ماں اپنے مہذب اور نیک بیٹے کو جرائم میں ملوث ہوتا دیکھ کر برداشت نہ کر پائی اور دل کا ایک ہی دورہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو گیا۔ سکندر کا ہر بڑھتا ہوا قدم اسے جرائم کی دلدل میں دھکیلتا چلا گیا۔ پولیس کی یہ حسرت ہی رہی کہ وہ کبھی رنگے ہاتھوں سکندر کو گرفتار کر سکیں، لیکن سکندر کی پہلی اور آخری گرفتاری میں اس کی بدقسمتی کا عمل دخل تھا۔ اس وقت سکندر کی جیت خراب ہو گئی جب وہ جاوید کو قتل کر کے بھاگ رہا تھا۔ اس سے آگے کی کہانی تو بہت ہی مختصر تھی۔ سکندر کو گرفتاری کی رات ہی تفتیش کے لیے جس جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا وہ رحیم پور کی جیل تھی۔ 3 مہینے کی مختصر مقدمے بازی کے بعد سکندر کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ سکندر نے اقبال سے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آخری دفعہ نائلہ سے ملنا چاہتا ہے اور اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہے۔ اقبال نائلہ سے سکندر کی آخری خواہش کا ذکر کرتا ہے، لیکن نائلہ صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس بار اقبال اسے کہتا ہے، اگر تمہاری برسوں پرانی محبت تم سے صرف ایک آخری ملاقات کی خواہش کرے تو تم کیا کرو گی؟ یہ کہہ کر اقبال وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اقبال کی بات نائلہ کے دل پر وار کرتی ہے۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اقبال نے آخر اس سے ایسی بات کیوں کہی۔ سکندر کی پھانسی کا وقت آن پہنچا۔ سکندر کو تختے پر چڑھا دیا گیا۔ جلاد کالے رنگ کا غلاف نما کپڑا سکندر کے چہرے پر ڈال رہا تھا کہ اسی لمحے سکندر کی نظر نائلہ پر پڑی۔ جلاد نے کالا غلاف سکندر کے چہرے پر ڈال دیا اور کندھوں سے پکڑ کر بند تختے کے درمیان لا کھڑا کیا۔ پھر جلاد نے مجسٹریٹ کی جانب دیکھا جو اپنی گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا۔ مجسٹریٹ نے آخری دفعہ نائلہ سے پھر پوچھا، کیا؟ لیکن نائلہ نے انکار کر دیا۔ مجسٹریٹ کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ نائلہ کانپنے لگی۔ سکندر کو دیکھنے کے بعد نائلہ سکندر کو پہچان چکی تھی۔ اس وقت مجسٹریٹ نے اپنی 5 انگلیاں اٹھا کر جلاد کو 5 سیکنڈ گننے کا اشارہ کیا۔ مجسٹریٹ کی پہلی انگلی بند ہوئی۔ 5 4 3 2 1۔ جلاد نے زور سے لیور کھینچ دیا۔ فضا میں تختہ کھلنے کی آواز گونجی۔ سکندر کا جسم فضا میں تیزی سے نیچے کی جانب گرا۔ چند ہی لمحے تڑپنے کے بعد سکندر ختم ہو گیا۔ ٹھیک اسی لمحے ایک اور کھٹکا ہوا جسم زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ جب دیکھا گیا تو نائلہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے فوراً آئے اور نائلہ کی نبض دیکھی تو نائلہ کے رخ بھی سکندر کے ساتھ ہی پرواز کر گئی۔ نائلہ کی بند مٹھی میں ایک کاغذ تھا۔ اقبال نے جلدی سے اس کاغذ کی تہ کھول کر اسے پڑھنا شروع کیا، جس پر یہ لکھا تھا، میں اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ میرے شوہر کے قتل میں سکندر کو صرف استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے دل سے سکندر کو معاف کر دیا۔ اگر میں سکندر کو معاف کر بھی دیتی اور اس کو پھانسی نہ بھی دیتی تو اس گھٹیا تنظیم کے لوگ سکندر کو دردناک طریقے سے مار دیتے۔ سکندر میری محبت تھی اور میں سکندر کو ان لوگوں کے ہاتھوں ایک بار پھر مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ آج اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں زندہ رہنے کی سزا سے جلد از جلد چھٹکارا پالوں۔ اقبال نے نائلہ کی آخری تحریر اپنی مٹھی میں جکڑ لی۔ اسے اب ہماری کسی دعا کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ بھی سکندر کے ساتھ اپنی آخری سفر میں روانہ ہو چکی تھی۔